اللہ جزائے خیر دے ابو اسحاق شاطبی کو رحمہ اللہ. آپ نے 2 مثالیں دی، ایک کے بعد دیگریں نہیں، پھیلا کے بتایا آپ نے، میں اس کو ایک ترتیب سے بتا رہا ہوں. ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ نے 2 مثالیں دی اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور یہ 2 مثالیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان تقریباً واقف ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن ان 2 واقعات کی روشنی میں جو نقطہ بتایا نا ابو اسحاق شاطبی نے، وہ بہت ہی عمدہ ہے. آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو حدیث ابن عمر ہے، متفق علیہ روایت ہے. صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہیں، آپ دیکھیں گے کتاب و تفسیر وغیرہ میں بھی ہے، صحیح مسلم میں کتاب و فضائل الصحابہ میں ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ان کے والد جو عمر بن خطاب ہیں، انہوں نے کہا وافقت ربی فی 3، میرے رب سے میں نے 3 امور میں موافقت کی، یعنی جو میں نے کہا میرے رب نے مطلب اسی حساب سے وہی نازل کیا، حالانکہ وہ طے شدہ معاملہ ہے، اور وہ 3 ہی معاملات نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے امور ہیں. سورۃ التحریم کی تفسیر میں نے ذکر کیا تفصیل سے. لیکن وافقت ربی فی 3، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عمر بن خطاب کا علم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بصیرت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شرعی علم درک. ہم اب تک تو یہی سمجھتے آ رہے ہیں، یہی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ادراک کا جو مادہ ہے وہ آیا کہاں سے؟ یہ قوت استدلال اور یہ دین میں بصیرت آئی کہاں سے؟ یہ اصل چیز ہے. اس کو ہم سمجھے بغیر صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے بڑے عالم دین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، لیکن اتنی ٹھوس جو معلومات ہیں اور یہ جو بصیرت ہے دین میں آپ کو عمر بن خطاب کے اندر آئے کہاں سے؟ اس سلسلے میں ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا کہ وَهِيَ مِن فَوَائِدِ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے 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 آپ کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. کہا وَهِيَ مِن فَوَائِدِ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ ہی یہ. آپ نے اللہ کے رسول کی شاگردی حاصل کی، ابو بکر صدیق کی صحبت اختیار کی. آپ سے یہ جو 2 بڑے علماء ہیں ان کے سامنے آپ بیٹھتے رہے، پڑھتے رہے، استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، تب جا کر کے یہ بات کہی کہ وافقت ربی فی 3، تب جا کر کے آپ نے دھیرے دھیرے یہ چیزیں وجود میں آئیں آپ سے. یہ بات کہی ابو اسحاق شاطبی نے رحمہ اللہ. کہا کہ اذ یفتح للمتعلم بین ایدیہم ما لا یفتح دونہم، کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے جو ایک طالب علم کی گرہیں کھلتی ہیں وہ یوں ہی محض کتابوں سے یا ایسی تفکر سے نہیں کھل پاتی ہیں. ایک واقعے سے یہ بتایا. عمر بن خطاب کا ایک دوسرا واقعہ رضی اللہ عنہ، حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، کافی طویل روایت ہے. صحیح مسلم میں مطلب اس کا پورا ماحصل ہے، اس کا سیاق سباق سے. صحیح مسلم میں کتاب الجہاد و سیر میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی وہ روایت کئی جگہ پر موجود ہے، کتاب التفسیر میں بھی صحیح بخاری کی سورۃ الفتح کی تفسیر میں. ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں. خلافت دور خلافت جو عہد خلافت علی جو ہے نا، وہاں آپ کا انتقال، اس وقت آپ کا انتقال ہوا. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی نا، تو ہم جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذباتی طور پر اللہ کے رسول کے سامنے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، السنا علی حق وہم علی باطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کہ ہم سمجھوتا کر کے نکل کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا، بات تو آپ کی سچ ہے، ایسی ہی ہے کہ جو ہے ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرا مقدمہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھا. الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، کہ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں ہیں اور ان کے مقتولین جہنم میں ہیں، کیا یہ بات ایسی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا، بات تو ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اصل بات رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے. فعلی من نعطی الدنیۃ فی دیننا، ہمارے اپنے دین کی خاطر ہم کیوں نیچے اتر رہے ہیں، ہم کیوں ذلت اور پستی کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نتیجہ ہے، ان کا اپنا ذاتی، ان کے اپنے علم کے اعتبار سے آپ نے گفتگو کی. کہا کہ وَنَرْجِعْ لَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، ابھی اللہ کی طرف سے ہمارے دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے، ہم یہاں سے لوٹ چلیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ابن الخطاب انی رسول اللہ،
یا ابن الخطاب انی رسول اللہ وَلَن يُضَيِّعْنَ اللَّهُ أَبَدًا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیر، اطمینان نہیں ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، شفافیت نہیں ہوئی، شرع صدر نہیں ہوا ابھی، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی مجلس میں کسی شخص کو شرع صدر ہو جائے۔ یہاں عمر بن خطاب کو شرع صدر نہیں ہوا، صدیق اکبر کے پاس گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر پہلو میں وہ آپ سے آگے ہیں، علم میں تو بالکل آپ سے آگے ہیں، فضائل میں بھی۔ آپ نے وہی بات کی جو اللہ کے رسول نے کہی، وہ علم کا مستویٰ دیکھے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ۔ خیر، اس وقت بھی شرع صدر نہیں ہوا، وہی باتیں دہرائیں ان کے سامنے اور وہی جواب دیا ابو بکر صدیق نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل ہوئی، آپ نے عمر بن خطاب کو بلائے تو تھوڑا سا ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نازل تو نہیں ہو گئی بات، کچھ میں نے جرات تو نہیں کر دی، کچھ ایسے ویسے تو نہیں کہہ دیا میں نے۔ اللہ کے رسول بلائے اور سورۃ الفتح پڑھ کر کے سنائے ان کو، اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فتح ہوا کیا، فتح کی خبر دی جا رہی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، طابت نفس ہوا راجع، ابھی مطمئن ہو گئے، دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا، اور لوٹ کے چلے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے کو رکھ کر کے ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ فَهَذَا مِن فَوَائِدِ الْمُلَازَمَةِ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس کا جو واقعہ ہوا ہے، کہا کہ فتأمل، غور کیجئے، فتأمل قصۃ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قصے میں غور و فکر کیجئے آپ، کہ یہ پورا قصہ بتاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ حالانکہ جذباتی طور پر پیش کیا نا آپ نے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں، ہمارے مقتولین جنتی نہیں ہیں، ان کے مقتولین جہنمی نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، لیکن آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو، کہ آپ نے علماء سے تعلق توڑ لیا، اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ کے نکل گئے، آپ کچھ الگ ایکشن لیا، آپ نے کچھ ایسا ویسا کہہ دیا آپ نے؟ نہیں، کہا کہ فہذا من فوائد الملازمہ، یہ ایک عالم دین کی صحبت ایک لمبی مدت تک اختیار کرنے کا فائدہ ہے یہ، والانقیاد للعلماء، علماء نے کہہ دیا کسی بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ایک بالخصوص بڑے علماء علم میں، تجربہ میں، فقہ میں، اور پھر جو ہے تجربہ میں، اور ایک سے زائد ایک علماء کے ایک عدد نے کسی مسئلے سے متعلق ایک بات کہی تو آپ ان کی تابعداری اختیار کیجیے، ان کی تحقیق کو تسلیم کیجیے، ان کے ساتھ چلیے، بڑے علماء کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے، اس کا یہ فائدہ۔ اور تیسری بات جو کہی، کہا کہ فہذا من فوائد الملازمہ والانقیاد للعلماء، اور تیسری بات جو بات کہی کہ والصبر علیہم عند مواطن الاشکال، یہ بڑی بات۔ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، شرع صدر نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی آپ جمے رہیں، صبر کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں، علماء سے آپ بپر نہ جائیں، نکل نہ جائیں، خروج نہ کریں، کچھ کہنا دیں، کچھ لکھنا دیں، کچھ بولنا دیں، ایک الگ جماعت نہ بنا لیں، علماء کے ساتھ رہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انتہا آخری درجے تک آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کوئی نازیبا لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، کوئی آپ نے کسی صحابی کو مطلب برانگیخت نہیں کیا، آپ نے کسی کو کچھ اور تحریک نہیں چلائی، آپ انہیں تابعداری اختیار کی۔ یہ اللہ کے رسول کی ملازمت، تتلمذ اور آپ کی شاگردی اور جو مسلسل علم لینا اور علماء کی مجلسوں میں رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو شرع صدر نہیں ہوا لیکن آپ قائم رہیں اسی پر، علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں، اطمینان رکھیں علماء پر، لیکن الگ راستہ اختیار نہ کریں۔ یہ اندازہ لگا، یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، سبحان